عثمان خان مہربانی جناب چیئرمین صاحب. ٹائم 11 بج گئے ہیں. بہت مہربانی جناب چیئرمین صاحب. یہ اپوزیشن کی طرف سے بہت اہم ایجنڈا ہیں کہ جو اپوزیشن کے کارکنوں کے خلاف حکومت کے بے مثال کریک ڈاؤن. جناب چیئرمین صاحب، پاکستان ایک فیڈریشن ہے، اس کا اپنا ایک آئین، پارلیمنٹ ہیں، عدالتیں ہیں، ادارے ہیں. مگر بدقسمتی سے ہمارے گزشتہ مارشالائی حکومتوں نے پارلیمنٹ اور آئین کی پامالی مسلسل کی ہے. شہادتیں بھی مارشالائی دور میں ہوئی. شہادتیں بھی مارشالائی دور میں ہوئی. ذوالفقار علی بھٹو شہید سے لے کر سینکڑوں لوگوں تک کوڑے بھی کھائے گئے. سیاسی کارکنوں نے جیلیں تو بے حساب ہزاروں کی تعداد میں. مارشاء والے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، آئین معطل ہیں، کوئی قانون کی بات نہ کریں، بس ہم قانون ہیں. مارشل ایڈمنسٹریٹر کہتے تھے ہم آئین ہیں، جو ہمارے خلاف کوئی بھی بات ہوگا اس کو سزا ملے گا. یہ مارشل ایڈمنسٹریٹر مارشل حکومتوں کا وتیرہ تھا. اب ہماری موجودہ مسلط حکومت اور وزیر اعظم صاحب مسلط آئین کی بھی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بھی بات کرتے ہیں، عدالتوں کی بھی بات کرتے ہیں، عدل کی بھی بات کرتے ہیں. مگر افسوس کے ساتھ کہ وہ اپنے اپوزیشن مخالفین کو جو ہیں وہ کسی طرح بھی جو ہیں اس کے لیے ناقابل برداشت ہیں. جو یہ رویہ خلاف قانون ہے، خلاف آئین ہے، خلاف جمہوریت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے جو مسلسل کر رہے ہیں. انسان حیران رہ جاتے ہیں کہ میں یہاں سے شروع کروں گا کہ کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف بغاوت اور ملک کے خلاف مقدمہ، پارلیمنٹ کے ہاؤس آف فیڈریشن کے حزب اختلاف کے رہنما راجہ ظفر الحق صاحب، سابق 3 آرمی جنرلز کے خلاف بغاوت کا مقدمہ، اور مسلم لیگ نون کے تقریباً مرکزی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے تقریباً 15 افراد کے خلاف مقدمات، 22 کے خلاف. تو آپ اندازہ کر لیں یہ لوگ کہاں اس ملک کو لے جا رہے ہیں، کہاں پہ جو ہیں یہ آئین و قانون، یہ عدالتیں، یہ جمہوریت. جناب اسی طرح پی ڈی ایم کا مطالبہ ہے کہ ملک میں پارلیمنٹ کی بالادستی ہو، آئین و قانون سپرمیسی ہو، آئین و قانون کی حکمرانی ہو، عدالتیں آزاد ہو، میڈیا آزاد ہو، صحیح الیکشن ہو، اداروں کی انٹیلیجنس اداروں کی مداخلت نہ ہو سیاست اور الیکشنز میں، اور مسنگ پرسن جو ہیں وہ نہ ہو، اس کو عدالت کے حوالے کر دو، اور دیگر مطالبات ہیں اس کے جو ہیں جمہوری مطالبات ہیں، صحیح مطالبات ہیں. اس کے لیے تحریک شروع کی. پہلے ہی جلسے میں جو گوجرانوالا میں ہو رہا تھا کیا حالت ہوا، جلسہ نہیں چھوڑ رہے تھے، کارکنوں کے گھروں پہ کریک ڈاؤن تھا، گرفتاریاں تھی، کیسز تھی، ایم این ایز جو وہاں کا تھا گوجرانوالا کو جو ہیں اس کے خلاف مقدمات جو ہیں، اس کے آرگنائزر کے خلاف جو ہیں، جلسے کے آرگنائزر کے خلاف ایف آئی آر جو ہیں. تو آپ اندازہ کر لیں یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں. پھر آپ کو معلوم ہے جناب کراچی میں جلسہ ہوا، پولیس کو جو ہے بندوق کے نوک پہ جو ہے آئی جی کو اغوا کر کے جو ہے اس سے جو ہے کیپٹن صفدر کے خلاف درج کروایا. پھر اس کا کیا اشر ہوا،
یعنی ہم کیا میسج دینا چاہتے ہیں اس عوام کو، دنیا کو جو ہے کہ ہم کیسے ملک ہیں، اور یہاں پہ جو ہے قانون آئین کی حکمرانی ہے نہیں، یہاں پہ ڈنڈے کی حکمرانی ہے. یہ تو غلط تصور ہے جناب چیئرمین صاحب. اور اسی کے ساتھ اسی گجرانوالہ میں بھی مریم نواز بھی اور کیپٹن صفدر جو ہیں اس کے خلاف مقدمہ، یہ تو ہو گئے لوگوں کی طرف سے جو ہیں. پھر جو ہیں لاہور میں جو ہیں اقبال پارک پہ جو ہیں وہاں پہ جو ہیں اس کے آرگنائزرز اور مسلم لیگ نون کے بہت سے سینئر ساتھیوں کے خلاف، کارکنوں کے خلاف، اور پی ڈی ایم کے سارے رہنما اس کے خلاف جو ہیں مقدمے درج کیے ہیں. پھر یہاں تک بھی جو ہے وہاں پہ جو ہیں لوگوں نے کچرا ڈالا ہوا ہے، اس پہ جو ہے اتنا کروڑ روپے جرمانہ ہے. یہ ابھی کیا کون سی نئے مثالیں جو ہیں موجودہ لوگ جو ہیں موجودہ حکمران جو ہیں وہ قائم کر رہے ہیں. 150 پنڈی میں جو ہیں 7 دسمبر کو 150 کارکنوں کے خلاف جو ہیں اور 12 لیڈرز کے خلاف مقدمات دائر کیے گئے ہیں. پشاور میں 12 نومبر کو جو ہے ریلی کے بعد جو ہے ایف آئی آر درج کی گئی ہے پی ڈی ایم کے کارکنوں کے خلاف اور اس کے لیڈرشپ کے خلاف جو ہیں. اور یہاں پر تو یہ حالت ہیں. تو جناب اسی طرح ملتان میں کیا حالت بنا، وہاں پر جو ہے جو پارک تھا اس کو جو ہے سیل کر دیا گیا. پھر اسی کے آگے کارکنوں کے خلاف، سابق وزیر اعظم کے 2 بیٹوں کے خلاف جو ہیں گیلانی صاحب کے بیٹوں کے خلاف ایف آئی آر پہ گرفتاریاں، یہ سب کچھ ان لوگوں نے کیے ہیں. اور اس میں جو ہے بالکل انسان حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنے بھی نہیں ہونا چاہیے جتنا یہ لوگ ہر حد پار کر رہے ہیں، ہر حد پار کریں. اور جناب اسی طرح پی ٹی ایم جو ہیں آپ خواہ مخواہ نوجوانوں کو جو ہیں تشدد کی طرف مائل کرنے کے لیے، اس کو مجبور کرنے کے لیے یہ عمل ہو رہے ہیں پی ٹی ایم کے خلاف جو ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اسٹرگل جو ہے بالکل جمہوری، عدم تشدد، آج جمہوری طریقے سے ہم مزاحمت کر رہے ہیں. مسلسل کوشش ہو رہی ہے 3 سال سے کہ ان نوجوانوں کو پی ٹی ایم کے مومنٹ کو جو ہے تشدد پر راغب کر دیں، اس کو مجبور کر دیں. یہ طریقہ غلط نہیں، چاہے ریاستی ادارے کریں، چاہے حکومت کریں، چاہے انٹیلیجنس ادارے کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں جو ہے علی وزیر کو گرفتار کر لیا گیا، پشاور سے گرفتار کر کے پھر کراچی لے گئے. کس طریقے سے لے گئے؟ پھر علی وزیر نے اپنے گھر پہ فون کیا کہ یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں وہاں پر جو ہیں. بزور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسپتال جائیں. اور ہمیں معلوم ہے آج کل جو کورونا کا مسئلہ ہے جناب چیئرمین صاحب، کورونا کے آڑ میں جو ہیں اب بھی جو ہیں یہ ہو رہا ہے. جسٹس وقار صاحب، سیٹ وقار جو تھا، مولانا رضوی صاحب جو تھا، جو نیب کا، جس نے نواز شریف کو، وہ جج جس نے اس کو سزا دی گئی کورونا سے جو ہیں، اب یہ بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انجینئر ہوتا کہ ان لوگوں کو مار دے گئے. کوئی تو جواب دے دیں. وہ غلط کہتے ہیں، جواب دے دو. سب خاموش ہیں، میڈیا پہ آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں، دوسرے میڈیا پہ آ رہے ہیں، سب خاموش ہیں. تو علی وزیر کو بھی اسی طرح مارنا چاہتے تھے. پھر جو ہیں سارے لیڈرشپ نے، محمود خان اچکزئی صاحب نے، پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے، خاص کر پیپلز پارٹی نے بہت مہربانی کی کہ اس کو جو ہے سیو کیا. اور اسی کے ساتھ جناب چیئرمین صاحب ڈاکٹر سید عالم مسعود مشہور اسپیشلسٹ ہے، مشہور سرجن ہے، اس کو گرفتار کر لیا گیا. ابھی اس گھر والے سارے فریاد کر رہے ہیں کہ اسی تانے میں جو ہے اس کو جو ہے کورونا کا کوئی وہ نہ ہو اس کے ساتھ جو ہے. اور وہاں پہ جو ہے کراچی میں اس کے پی ٹی ایم کا آرگنائزر ہے نور اللہ ترین جیل میں، اس کے ساتھی. کراچی کے جلسے میں 2000 پی ٹی ایم کے کارکنوں پہ جو ہے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. جب آپ سارے پی ٹی ایم کے کارکنوں کا، اس میں ہمارے پارٹی کے کارکن بھی ہیں، تقریباً یہ جو ہے 4-5 ہزار سے زیادہ کارکنوں پہ صرف مقدمات ہے، ایف آئی آر درج کیے ہوئے ہیں.
ہانی پشتون جو ہے پی ٹی ایم کا رہنما ہے، وہ جیل میں. اور یہاں پہ جناب ابھی کل ثنا اعجاز اور اس کے ساتھ 28 اور ساتھی جو ہیں احتجاج کر رہے تھے پرامن طریقے سے، جو ہیں وہاں پہ جو ہے اس کو گرفتار کر لی گئے پشاور میں جو ہیں. اور جناب چیئرمین صاحب خواتین کو بھی نہیں بخش رہے ہیں. کریمہ بلوچ جو بیسو بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی چیئرمین رہی ہیں، اس کو اتنا تنگ کر لیا گیا، اتنا مجبور کر لیا گیا کہ وہ ملک بدری پہ مجبور ہوئی، کینیڈا گئی کہ کم سے کم سر تو امان میں ہو، مگر وہاں پہ بھی اس کو شہید کر دیں گے. گلالے اسماعیل یہاں پر ایک ایکٹیوسٹ تھی، پی ٹی ایم کی تھی اور وہ سوشل ورکر بھی تھی، مجبور کر کے گھر پہ چاپے، اس کے والد پہ جو ہے ایک شریف بندہ، اس پہ مقدمات اس کو ملک بدری پہ جو ہے مجبور کر دیا گیا. امریکہ کیا حالت ہے یہاں پہ اس ملک میں جو ہے جنگل کا قانون ہے. جناب چیئرمین صاحب بابا جان جو ایک پروگریسو ڈیموکریٹک بندہ ہے وہاں پر گلگت بلتستان میں، بغیر کسی جرم کے وہاں پر جیل میں ڈال دیا گیا. کتنے سال سے جو ہے نہ یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ لوگوں کو جو ہے بغاوت پہ جو ہے مجبور کر رہے ہو. چھوڑ دو لوگوں کو سیاست کریں، چھوڑ دو زندہ آباد مرد آباد کر دے، چھوڑ دو ان کو ہڑتال کر دے، جمہوری طریقے سے اسٹرائک کر دے، دھرنا دے دیں، پیجام کر دیں، شٹر ڈاؤن کر دے، زندہ آباد مرد آباد کر دے، کانفرنسز کر دے، سب کچھ کر دے، ریلیز کر دیں. یہاں پہ یہ منع ہے. ہاں بندوق اٹھا لے وہ منع نہیں، اور جمہوری احتجاج جو ہے وہ منع ہے. یہ کون سے طریقہ ہے جو ہم لوگ اپنا رہے ہیں، یا ہمارے حکمران یا ہمارے خاص کر پالیسی میکرز جو ہیں جناب چیئرمین صاحب. اور یہاں پر جو ارمان لونی عارف وزیر کو شہید کر دیا گیا، ہمارے پارٹی کے لوگ تھے، ہمارے بہترین کارکن تھے. ایک کا تعلق وہاں پر کلا سے پلا سے تھا، دوسرا کا وانے سے تھا. کس بنیاد پہ اس کو شہید کر دیا گیا ہے؟ نہ کوئی کیس، نہ کوئی گرفتاری، نہ کوئی ذمہ دار، نہ کوئی فلانا، کچھ بھی نہیں. اور ارمان لوڑی کے جناب بیرسٹر صاحب، چیئرمین صاحب، آپ خود اس کمیٹی میں تھے. جو ان لوگوں نے رپورٹ دیا تھا، جو ان لوگوں نے وہ کیا تھا، اس پہ آپ کے کمنٹس کہ میں داد دیتا ہوں کہ آپ نے اس وقت صحیح قانونی طور پہ جو آپ نے کمنٹس دیے تھے. تو جناب یہ حالت ہے وہاں پر جو ہیں، یہ سارے حالات یہ ہیں. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین صاحب کہ مسنگ پرسن ہزاروں کی تعداد میں، سرائکی علاقے کی بھی ہے، سندھ کے بھی ہیں یہاں پر، اور بلوچستان میں تو زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. فاٹا اور خیبر پختونخوا میں تو اس سے بہت زیادہ ہیں. بلکہ بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پشتون کے اپنے روایات خواتین کے حوالے سے، بلکہ سوات آپریشن میں خواتین کو بھی جو ہے مسنگ کر لی گئی ہیں. ابھی پشتونوں کا اپنا ایک ٹریڈیشن ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ یار میرے بچی کو یا میرے بیوی کو یا میرے ماں کو لے گئے. یہاں تک آپ سوات میں جو ہے اس پہ کوئی کمیٹی بنا لیں، یہاں سے سینٹ سے جو ہے وہ خود معلوم ہو جائیں گے. بے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے مسنگ پرسن ہیں. عدالت کے حوالے کر دو، جو بھی بہترین وکیل جو ہیں، ادارے جو ہیں، حکومت جو ہے اس کے لیے رکھ لیں، اس پہ سخت ترین مقدمات بنا لے، عدالت میں پیش کر لے. اگر عدالت نے اس کو سزا دی تو وہ اس کو سزا ملنا چاہیے. اگر عدالت نے اس کو جو ہے بری کر دیا ہے کہ پھر وہ بری ہونا چاہیے. ایک لا ہو ملک میں، قانون کی حکمرانی ہونا چاہیے جناب چیئرمین صاحب. یہ جو ہے ابھی جو ہے یہاں پر جو پی ڈی ایم کے رہنماز ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، حمزہ شریف ہے وہاں پر، خورشید شاہ صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، یہ جو ہیں یہ نیب کے تو بہت سے مقدمات جو ہیں، جو ہمارے شریف وزیر اعلیٰ جو ہیں بہت سیاسی ہیں، نواب اسلم خان رسانی صاحب، اس کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر لیں گے. کیونکہ وہ جو ہے وہ کہتے ہیں حالانکہ وہ کسی بھی پارٹی میں نہیں ہے، مگر ایک جمہوری بندہ ہے، وہ اپنے صوبے کی آواز اٹھاتے ہیں، فیڈریشن کی آواز اٹھاتے ہیں. وہ 1940 کے قرارداد کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. نواب اسلم خان رسانی صاحب، اس کا اپنا ایک کردار ہے، اس کا اپنا ایک حیثیت ہے ہمارے صوبے میں جو ہیں، پشتون بلوچ عوام میں جو ہیں، اقوام میں جو ہیں، اس ملک میں جو ہیں.
وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، بس اسے کہتے ہیں کہ آپ نے حق کی بات نہیں کرنی. اس نے وہاں پر بلوچستان اسمبلی میں اپنے بھائی کے حوالے سے، جس کو مار دیا گیا تھا الیکشن کے دوران جو ہے، پھر اس نے کہا کہ میرا جو مسائل تھے میرے دوسرے قبیلے کے درمیان جو ہیں، جو میرے ساتھ ہوئے تھے ان لوگوں کے ساتھ ہو رہے تھے. اس نے صرف یہ بیانات کی، اور پھر انٹیلیجنس اداروں کی بعض اقدامات جو ہیں اس نے وہاں پہ بیان کی، بلوچستان اسمبلی کے ریکارڈ پہ ہیں. اس بنیاد پہ جو ہیں آپ اس کے کہہ رہے ہیں بس اس کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کر لیں. یہ کون سا طریقہ ہے جناب چیئرمین صاحب؟ تو اسی کے ساتھ میڈیا کا یہی حالت ہے، وہی قدغن ہے. عدالتیں جو ہیں مہربانی کریں، 15 منٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں. انسانی حقوق کے جو ایکٹیوسٹ ہے اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. جو خٹک صاحب تھا وہاں پر نوخار سے اس کا تعلق تھا، ابھی تک وہ لاپتہ ہے بیچارے، جو ہے نہ عدالت کے حوالے کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. تو لہذا ہم یہ چاہتے ہیں جناب چیئرمین صاحب کہ ان سارے مقدمات کو واپس لے لیں، کیونکہ سارے مقدمات جو ہیں یہ اس ملک کی بدنامی کی سبب بنے، پارلیمنٹ کی بدنامی کی سبب بنے. حکومت کے تو ہیں بدنامی کے سبب، حکومت تو ہر کام میں جو ہے بدنامی میں جو ہے فرسٹ اس پہ جو ہیں پوزیشن پہ ہیں. اور ہم دنیا کو کیا میسج دیں گے کہ یہاں پہ جو ہیں یہ حالت ہیں، تو لوگ کیسے آئیں گے یہاں پہ سرمایہ کاری کے لیے؟ لوگ کیسے آئیں گے یہاں پہ ٹورزم کے لیے؟ لوگ کیسے آئیں گے یہاں پہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ مدد کرنے کے لیے جو ہیں، چاہے وہ جس بھی انٹرنیشنل فورم پہ ہو؟ تو لہذا میرے مطالبہ تو پھر یہی ہے. ورنہ عدالتیں معلوم ہے، عدالتوں نے ہر بات پہ جو ہے جو اپوزیشن کے خلاف ہے اس نے جو ہے قانون کے مطابق بہت مثبت ریمارکس دیے ہوئے ہیں، چاہے نیب کے حوالے سے ہو چاہے دوسری تیسری گرفتاریاں ہو، تو سب کو معلوم ہے. تو لہذا یہ لوگ اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی کہتے ہیں، اور اس کے اتحادی بھی جو اپنے آپ کو جو ہے پولیٹیکل پارٹیاں کہتے ہیں. تو لہذا جو ایم کیو ایم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ایم کیو ایم کے خلاف اس سے پہلے کیا ہوا کراچی میں، اور پھر ان لوگوں کو مجبور کر کے جو ہیں ابھی سارے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات پہ جو ہیں وہ سب خاموش ہے، بلکہ اس کی حمایت کریں. نمبر 1. نمبر 2، تھینک یو. میں آ رہا ہوں، آپ کیونکہ اور ممبران بھی ہیں، جمعے کا دن ہے، ابھی ٹائم بالکل نہیں ہوگا، اور یہاں پر قابل ایک دوسرے جو ہیں. تو لہذا ہمیں بھی معلوم ہے کہ سویلین اتھارٹی ہے نہیں. ہم تو چاہتے بھی ہیں کہ سویلین اتھارٹی ہو، طاقت کا سرچشمہ عوام کے منتخب پارلیمنٹ کا ہو، آئین و قانون کی حکمرانی ہو. اور ہم بھی جو ہے پی ٹی ایم کا آگے بھی اس کا جو ریلیاں ہیں، جلوس ہے، لانگ مارچ ہوگا، دوسرے جمہوری اقدامات ہوں گے، یہ لوگ یہی اقدامات کرتے رہیں گے. اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، نہ شہادتوں سے، نہ جیلوں سے، نہ غلط مقدمات سے. تھینک یو کاکڑ صاحب، بہت بہت شکریہ، مہربانی جناب. تھینک یو. سینیٹر منظور کاکڑ صاحب جی.